أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. So we know that we are doing a group of ayats starting from 226 to 237, and we have completed about 2.5 or more than 2.5. And the topic is a sensitive topic about the family life, divorce and its consequences and its rulings. So yeah, हम थोड़ा सा साइज का छूट गया था. I wanted someone to revise the portion up to यहाँ तक हम कर रहे थे इस्लाहन तक, और एक टुकड़ा वला हुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ से इतना टुकड़ा रह गया था. यस, इसमें से जो परसों नहीं किए थे लास्ट क्लास में, कोई ऐसा भी है जो अब कर सकता है इसको? यस, we had a slash up to this point. And what is the second slash? Yes, someone should monitor. When someone should come up. تو آپ ریوائز کروانا چاہ رہے ہیں؟ جی اتنا یہاں تک، یہاں سے والا ہوں نا، تھوڑا سا حصہ پرسوں رہ گیا تھا، جلدی میں وقت ختم ہو گیا تھا، تو ہم اس کو چلیے کوئی آپ کر سکتے ہیں ڈاکٹر عباسی؟ میں تھوڑی سی کوشش کر دیتا ہوں، پورا تو نہیں کر سکوں لیکن جتنا نہیں بھی. تھوڑا تھوڑا اس سے. اعوذ اعوذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمطلقات یتربصن بالنفسہن ثلاث قروء. That's good, a good improvement, ماشاءاللہ. چلیے. والمطلقات، جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے، یعنی مطلقہ، مطلقات یا جن عورتوں کو طلاق ہو چکی ہے، یا تربصن، مہلت، وہ اپنے مہلت دیں یا روکے رکھیں، بن انفسہن، اپنے نفسوں کو، تین پیریڈز کے لیے. 3 پیریڈس، اور ہم اس کلاس کے لیے قروئن معنی لیے تھے 3 months یہ عدت کی. اب ایک اس میں یہ ورڈ تھا، اب سب کو یاد ہوگا کہ یہ کس قسم کا ورڈ ہے. اس میں اس سے پہلے کی آیت میں بھی آئی تھی، اور ہم ایک نئی چیز دھیرے دھیرے سیکھ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد صحیح کے بعد اقسام ہم کر چکے ہیں، اور اس کا سارے حضرات جب بھی موقع ملا وہ 7 قسم کے ورب کی قسمیں اس کا ریوائز کر لیں. اب اس کا جو آخری اور مشکل ترین ورب کی قسم ہے وہ ہے، وہ کیا ہے ڈاکٹر عباس، کیا ہے اس کا نام؟ ثلاثی مجرد. مجرد نہیں بولے، مجرد کے معنی پھر وہ ثلاثی مجرد، وہ صحیح مجرد نہیں بولیں گے. ثلاثی مجرد صحیح تو وہ مشکل نہیں. لیٹرڈ ورب ہوتا ہے جس کے اندر صحیح میں پھر تینوں الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی اضافت ہو تو اس کو کیا کریں گے، کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد مزید فی. مزید. اچھا جی، صحیح کہیں گے. جی جی
وہ سلاسی مجرد میں تو سلاسی کے معنی 3 حروف ہوں گے جی اور مجرد معنی تینوں الگ الگ ہوں گے اور اس میں کوئی حرف علت نہیں ہوگا. یہ ہم جی سینکڑوں بار اس کا سلاسی مجرد صحیح کا. اب اس کے بعد 7 قسم کے افعال ہم پریکٹس کر چکے ہیں رمضان سے پہلے ہے نا. اس میں ویک وربس ہیں، محموز ہے پورے، اس کا تھوڑا ریویژن کرتے رہیں. اب ایک دھیرے دھیرے جو میں سمجھا رہا ہوں یہ مشکل پارٹ ہے کہ اس میں ایک لیٹر کا اضافہ، 2 لیٹر کا اضافہ، 3 لیٹر کے اضافے سے اس کے معنی سلاسی مجرد صحیح کے بالکل بدل جاتے ہیں. ربسا کے معنی وہ روکا کے تھے اور جی تربسا یہاں پر 2 چینجز آئے. تو تے آیا جو مضارع کا پریفکس نہیں ہے اور جی عین کلمے پہ تشدید آ کے ڈبل پروناؤنس ہو رہا ہے. تربسا اس رب معنی بدل گئے کہ ان کے لیے محلت ہے. اب یہ تربسا جا کے مضارع ہو گیا تھا. جی ویری گڈ، آپ نے بہت اچھا. اب اس کے بعد تھوڑی سی ہم گرامر بھی کیے تھے کہ واتو عطفیات تم المطلقات ہی کیا ہے، یہ اسم ہے. اسم ہے اور جملہ اسمیہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبتی مبتدا. مبتدا مبتدا اور خبر اور یہ باقی کی یہاں سے یہاں تک کی خبر ہے. جی پوری اس کی خبر ہے. ویری گڈ پروگریس ڈاکٹر صاحب، بہت اچھا جا رہا ہے ماشاء اللہ. چلیے اور کوئی ڈاکٹر قاضی نیکسٹ پارٹ آپ کر سکتے ہیں. ولا یحل لہن یس انمیوٹ کر کے بولی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اٹس ناٹ اے جی کمپلشن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹرائی کر لیتی ہوں. ہاں ہاں کریے، سب ٹرائی ہی کر رہے ہیں ہم لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن. ویری گڈ گڈ. یس یحلو یہ it's not right for them to hide what they are carrying. yes in their wombs. What Allah has created in their wombs. Yeah. ویری گڈ ویری گڈ. سو یہ ارحامہن سارے اننا اس کی ضمیر ہے. اٹس اے گڈ ٹرانسلیشن. اور اس کے بعد یہاں پر یہ ایک اور ٹکڑا تھا، ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر. یہ دونوں میں سے کوئی ایسا رشتہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر، یہ ان سے شروع ہوا تو ان کیا ہے؟ واٹ از دا پلیس آف ان؟ ہم کر رہے تھے پرسوں یہ ان حرف ہے، کون سا حرف ہے؟ یہ حرف کوشچن. نہیں کوشچن نہیں ہے، حرف شرط ہے نا. شرط. ہاں جی. شرط ہے. تو اس میں یہ پہلے شرط کی بجائے پہلے اس کا جواب شرط آ گیا اور یہاں پر شرط ہے ان کننا یؤمنن باللہ والیوم الآخر. ان کننا، یہ کننا میں فعل فاعل ہو گیا اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پہ اور یوم آخر پر. تو ایسی صورت میں جواب شرط یہ ہوگا کہ ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے یا یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ چھپائیں یا تمنا جو خلق اللہ ہے نا، ما خلق اللہ فی ارحامہن. اور اس ٹکڑے کی بھی میں انالیسس کیا تھا. ما خلق اللہ، یہ خلق فعل ہے، یاد ہے آپ کو؟ اس کا فاعل کون ہے؟
Yes, Dr. Qazi. جی خلق کا یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ اللہ باہر آ گیا تو فائل باہر آ گیا. ویری گڈ. یہ فاعل ہے اور ماں کیا ہے اس کا؟ مفعول. مفعول ہے. چلیے تو یہ خلق اللہم فی ارحامہن یہ متعلق ہے خلق ہے. اس کے بعد یہ شرط آ گئی تھی. پھر اس کے بعد کا ایک ٹکڑا ہے اینی ون کین ڈو اٹ. مالک وہ اپنے آپ کو والنٹیئر کیجیے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو آسک اینی ون ٹو ڈو اٹ. جو بھی کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا. دیر از اے پروگریس. ڈاکٹر قاضی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. یس. حسینی عائشہ میں نام لینا نہیں چاہتا. بہتر یہ ہوگا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو والنٹیئر کرے اور اس کو بتا دیں. اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو پوائنٹ آؤٹ دا پیپل. بعض لوگ اس موڈ میں نہیں ہوتے ہیں پڑھنے کے. سو آئی ڈونٹ لائک ٹو ڈسٹرب دیم. کم آن. السلام علیکم. وعلیکم بسم اللہ الرحمن وعلیکم السلام. چلیے حسینی عائشہ پہلے بولے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر. یہ تو اگر یہ ٹکڑا ہو گیا نا. اس کی یہ شرط ہو گئی. وہ بؤولتہن سے پڑھنا ہے. وبعولتہن احق بردہن فی ذالک ان ارادوا اصلاحا. تو اور ان کے شوہر اس کا نام بؤولتہن. بعالا ایک لفظ ہے. بے زبر این زبر بعالا یا بعلن کے معنی ہسبینڈ اور زوجہ کے معنی بیوی. ان کے یہ اس کا پروناؤن ہے. ان کے شوہر. یہ ان کے کس کے لیے ہے؟ دس ضمیر از ریفرنگ ٹو ہنہ کی ضمیر مطلقات کی طرف ہے. شاباش. تو احق فعل ہے. احق کا ٹرانسلیشن ہوگا بالکل سے ان کو حق ہے. حق اردو میں بھی بولتے ہیں. تو یہ مضاف ہے سر. مضاف نہیں مضاف کہاں سے آ گیا یہاں پر؟ حق احق یہ مصدر ہے. حق ان کا حق ہے. ان کو حق ہے کیا کرنے کا؟ بردہن ان کو واپس لینے کا. ہاں ان کو لوٹا لینے کا. رد یا ردو. فی ذالک کیا ہے پھر یہ بیچ میں؟ فی ذالک ای حرف جار ہے. حرف جر ہے. اور ذالکا اس میں اشارہ کس کے لیے آیا؟ اس مدت کے لیے آیا ہے. مطلب بالکل صحیح ہے. مدت کے لیے اس مدت میں. لیکن یہاں پر آپ کو کل ہم دیکھے تھے کہ طلاق دو قسم کی ہوتی ہے. ایک طلاق رجعی یعنی وہ 2 طلاق کے بعد بھی اگر کوئی عدت ہو جاتی ہے تو اس کو حق ہے واپس لینے کا. اور طلاق بائن ایک ہوتی ہے جو 3 کے بعد ہو جاتی ہے پھر واپسی کا حق نہیں ہے. تو یہ اب تک جو چل رہا ہے یہ رجعی طلاق کے بارے میں ہے کہ ان کے شوہروں کو حق ہے اس پیریڈ میں. مدت کا جو پیریڈ ہے اس میں کیا کریں وہ ان کو واپس لے سکتے. اس کے بعد یہ ٹکڑا کیا ہے؟ پہلے بعد میں کیا چیز ہے؟ جیسا یہاں پر ان کننا یؤمن باللہ والیوم الآخر شرط تھی اور جواب شرط پہلے آ گیا تھا. شرط بعد میں آئی تھی لیکن یہ شرط آنا پہلے چاہیے
لیکن یہ عربی کا قاعدہ قرآن کی بلاغت ہے کہ پہلے آنے کے بجائے بعد میں شرط کا ذکر ہے، اور یہ جواب شرط ہے۔ اگر وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں تو ان کو ہرگز چھپانا نہیں چاہیے، یا ان کے لیے مناسب نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے رحموں میں جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس کو چھپائیں۔ اسی طرح سے یہ جملہ بھی ہے، ان ارادو اصلاحن، یہ کیا ہے؟ ان کیا ہے پھر یہاں پر؟ حرف شرط۔ شرط ہے، تو پہلے جواب شرط آ گیا، پھر بعد میں یہاں پر شرط آ گئی، تو اس کو سلن یہی ہے کہ یہ شرط ہے اور یہ جواب شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسے ہی نہیں کہ رجوع کر لیے اور پھر بعد میں جھگڑے باقی ہیں، فساد باقی ہے، ستانا باقی ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بعد میں شرط کا ذکر کیا، لیکن ہے یہ پہلے، ان ارادو اصلاحا، ہے نا، ان ارادو اگر وہ ارادہ کرتے ہیں ہاں اصلاحاً صلح کی، صلاح کا، صلاح۔ ارادو کا اصلاحاً کا کیا رشتہ ہے؟ ارادو میں ارادو کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے، فاعل اس میں واو الف ہے، گڈ، اصلاحاً مفعول بھی۔ ویری گڈ، اور یہ شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اگر وہ اصلاح کا واقع میں مل کے رہنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ایسی صورتوں میں ہی only in that condition وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس پیریڈ میں یہ رجعی طلاق، دو طلاق کے بعد بھی اگر وہ عدت بھی گزر جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ان کو واپس لے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ نے ایک شرط رکھی، ان ارادو اصلاحاً، اگر ان کا ارادہ اصلاح کرنا ہے، صلاح کرنا ہے، یا ایک دوسرے سے مل کے رہنا ہے، تکلیف پہنچانا دوسرے کو نہیں ہے، تو دین دے کین ریٹرن۔ اس کے بعد ایک دوسری بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ وغیرہ ہم کر لیے تھے، تھوڑا اور ڈیٹیل میں جانا ہے ہم کو۔ وَلَهُنَّ، یہ کس کے لیے آیا؟ اینی ادر پرسن، یا کوئی اور ایک سلام کیا تھا تھوڑی دیر پہلے عائشہ سے پہلے؟ somebody wanted to do it. ممتاز کا مائک میوٹ نہیں ہے۔ السلام علیکم سر، میں وعلیکم راہیلہ بول رہی ہوں۔ وعلیکم السلام، آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ تو جی میں کوشش کر رہی ہوں۔ ہاں تو اعوذ ہاں، جی یس یس، ویری گڈ، راہیلہ بول رہی ہوں۔ ہاں ہاں بالکل سمجھ میں، چلیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ بس یہاں تک، وَلِلرِّجَالِ، اتنا ٹکڑا کرنا ہے۔ وَلَهُنَّ، اور عورتوں کے لیے، مثل الذی، یہ عورتوں سے جیسے مراد یہ کون ہے؟ الذی جو ہے، یہ نہیں راہیلہ، اتنا تیز مت پڑھ، یہ ضمیر ہے نا، یہ کس کے لیے ہے؟ ہننا جی کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ عورتوں کے، وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے ہے، کہ عورتوں کے لیے مثل الذی، اور کوئی بھی حق، عورتوں کو بھی حق ہے، مثل الذی، جیسا کہ علیہن ان پر، عورتوں پر، بالمعروف، حالات کے مطابق، بالمعروف یا احسن طریقے سے، احسن طریقے سے، وللرجالی، جیسے کہ نہیں، مردوں کے ابھی یہاں نہیں جائیے، اب اسی کو بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ الذی آیا ہے، واٹ ڈز اٹ مین؟ یہ کیا ہے؟ الذی جو ہے یہ اسم موصول ہے، اور یہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ یہ مذکر ہے، مذکر ہے، الذی ہمیشہ تو پھر مذکر کے لیے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ التی اگر آتا تو وہ مؤنث ہوتا، تو الذی جو آیا ہے کس کے لیے آیا ہے؟ یہ مردوں کے لیے آیا ہے۔ مردوں سے زیادہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بعولتہن، جو اس سے پہلے آیا تھا نا، بعولتہن، ان کے شوہروں یا شوہر، لہن جو ہے یہ زوجہ، بیویوں کا حق کسی بھی مردوں پر، زوجہ کو
मर्द उसी तरह शौहर से पर शौहर पर जैसे अल्लज़ी मैंने जैसे उसका मैंने उसके शौहर शौहर का का हम्म, अलैहिन्ना औरतों पर बिल हम्म, मारूफ एहसन तरीके से, या बिल बिल जो है मारूफ तो कहेंगे ना, बेहतर तरीके से उनके या ऊपर बेहतर। भी यानी मारूफ तरीके से हक है। ये नहीं कि सारा, अब यहाँ पर आया था कि ये मर्दों को हक है या शौहरों को हक है कि उनको वापस ले सकें। अब उसमें एक छोटे से जुमले में एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है ना। वो क्या है जी कि अल्लाह वो ये सुब्हानहू तआला का फरमा रहे हैं कि यहाँ पर तो एग्जैक्टली मर्दों को हक है कि उनको वापस ले सके, लेकिन बाज़ सूरतों में अगर ख़वातीन नहीं चाहती हैं वापस होना तो उसकी भी अल्लाह ने इजाज़त दी है दी कि है। वलहुन्ना, ख़वातीन के लिए मिस्लुल्लज़ी, उनके शौहर की तरह, उनके अलैहिन्ना बिलमारूफ, जैसे अल्लज़ी अलैहिन्ना, जैसे उसका उनके ऊपर हक है शौहर का, वैसे इसी ही तरह औरतों का भी हक है। That मर्दों means पर if अपने they शौहरों do पर। not want to go back, they can refuse it. और इसका मजीद वजाहत 229 में आएगी कि उसके लिए क्या करना है। वो 229 इसके साथ तमाम आयत है। वेरी जी गुड अलैन, दैट्स गुड। और एक लास्ट टुकड़ा रह गया था, वले रिजाली जाली अलैहिन्ना दरजा। अलैहिन्ना हाँ, कर लीजिए। दरजात, और मर्दों के लिए अलैहिन्ना औरतों उनकी बीवियों पर एक दर्जा ज्यादा है। यस, यानी कि मर्दों का हक, शौहरों का हक अपनी बीवियों पर एक दर्जा या एक पॉइंट कहेंगे, एक दर्जा कहेंगे, ज्यादा है बीवियों से। मर्द का हक ज्यादा है एक दर्जा बीवियों से, यस, बीवियों पर। बस ये तो बिल्कुल हर जगह है कि वो थोड़ा सा ज्यादा हक रखते हैं कंपेयर टू, और औरतों की। he should be the head of the family and all the important decisions should be taken. जी अच्छा चलिए। सर, एक सवाल था मेरा, जो पिछली आयत में ये था कि और तलाक याफ्ता औरतों पर मुनासिब नहीं है कि वो उनके अरहाम में जो है वो उसको छुपाएं जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है उनके अरहाम में। तो क्या उसी सूरत में वो 2 तलाक के बाद भी वो शौहर के पास जाएंगी या उसके बगैर भी जा सकती हैं? नहीं, इसमें देखिए कई फ़िक़ही मसाइल हैं। एक तो ये है कि वो जो इद्दत कहते हैं ना, जी इद्दत, तो इद्दत की आम हालात में अगर औरत हामिला नहीं है तो इद्दत की मुद्दत मुकर्रर की गई। दिस इज नॉट द ओनली आया अबाउट तलाक। यहाँ पर इसमें 12 आयतें हैं, फिर सूरह निसा में है, फिर सूरह तलाक में है, तो ये सारों को जमा करके ही फ़िक़्ह मुरत्तिब होती है। और अगर हामिला है वो, तो फिर उसकी इद्दत की जो मुद्दत है वो डिलीवरी तक। डिलीवरी होने तक है ना। जी तो ये डिलीवरी तक। अगर बीच में फिर 3 महीने की शर्त ख़त्म हो जाती है तो ये फ़िक़ही मसाइल हैं जिसके अंदर फिर मुद्दत उससे पहले वो निकाह नहीं कर सकती अगर वो हामिला है। तो इद्दत की मुद्दत आम हालात में इसीलिए सलासा क़ुरूइन कहा गया कि अगर वो हामिला नहीं है तो मुद्दत 3 महीने है, अगर हामिला है तो फिर डिलीवरी तक की मुद्दत जो होती है वो पूरी इद्दत की मुद्दत है। उसके बाद जैसे ही डिलीवरी हो गई तो वो मुद्दत कंप्लीट हो जाती है। तो ये उससे मुताल्लिक़ नहीं है। उसके फिर जी फ़िक़ही मसाइल। आपके सवाल का जवाब कुछ मिल गया मेरे पास से? जी जी हाँ, सर, जी सर। चलिए। और फिर उसका लास्ट टुकड़ा वल्लाहु अज़ीज़ुन अज़ीज़ुन हकीम, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह अज़ीज़ुन ये किस बहुत। किस्म का जुमला है, आप बता सकते हैं? अल्लाह जो है वो मुब्तदा है, वेरी अज़ीज़ुन गुड, हकीम वेरी गुड। उसकी आप खबर है। टच में हैं, हालांकि बहुत दिन से गायब है। माशाल्लाह, ये मुब्तदा है, ये उसकी खबर खबर नंबर 1 है, खबर नंबर नंबर 2 है। ये 2 है। चलिए, इस तरह से ये यहाँ पर कई अहकाम आए थे, आप उसको नोट कर सकते हैं कि एक इन जनरल तलाक की
کے بعد عدت کی مدت 3 مہینے ہے. پھر اس میں بھی فقہی مسئلہ ہے، ایک رجعی ہے اور ایک بعین ہے. اگر رجعی ہے تو 2 طلاق کے بعد اگر عدت کی مدت بھی گزر جاتی ہے تو پھر یہاں پر اس کا وہ کیس بھی بتا دیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ ان کے شوہروں کو واپس لینے کا حق ہے. دس از all these things are in the case of رجعی طلاق. لیکن اگر وہ 3 ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نہ واپس لے سکتے نہ وہ واپس جا سکتی. اور پھر اس کے بعد یہ ایک مسئلہ آ گیا کہ it's not good to conceal what is in their womb. اور پھر اس کی شرط یہ بھی رکھی گئی کہ اگر وہ اللہ پر اور آخرت پہ ایمان رکھتی ہے. پھر یہ جو واپس لینے کا ہے this is only in the case when the رجعی. طلاق is رجعی. لیکن جی. وہ بعین کے بعد یہ نہیں ہو سکتا. جی اس کے بعد یہاں پر یہ حکم ہے کہ اب اس کی وضاحت آئے گی کہ کیا حق ہے طلاق کے معاملے میں، اور پوری زندگی میں بھی عورتوں کے بھی برابر حقوق ہیں. صرف مرد کا ایک درجہ زیادہ ہے اس لیے کہ وہ ہیڈ آف دی فیملی ہوتا ہے. وہ باقی جی. دوسرے معاملوں میں جہاں اللہ نے واضح کر دیا کہ ان کے لیے مثل الذی جو ہے یہ بالا کے لیے آیا، ان کے شوہروں کے لیے بھی کے جیسے ان پر حقوق ہیں ویسے ہی ان کے بھی حقوق ہیں عورتوں کے. وہ پورا فقہی مسئلہ ہے کیا کیا حقوق ہیں ان کے، نفقہ اور دوسری سہولتیں، جتنی آزادی ممکن ہو سکتی ہے، سہولتیں رہنے کی، سب چیزیں جو ہے وہ مرد کے اوپر ایک درجہ زیادہ ہے. اس کو جی. نفقہ ساری چیزیں عورت کا حق نہیں ہے. وہ سب کو معلوم ہے، بالکل عام قسم کی بات ہے. اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرما دیا کہ وہ ایک درجہ زیادہ ہے. اور پھر یہ مبتدا خبر سے واللہ عزیز حکیم. اور پھر یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب بھی آیتیں ایسی آتی ہیں اس کا آخری ٹکڑا یہی ہوتا ہے کہ واللہ عزیز حکیم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ عزیز بہت حکیم the most powerful and حکمت والے بھی ہیں. all wisdom is with اللہ سبحانہ. جو یہ قوانین اور یہ سارے ان چیزوں کو رد کرتے ہیں جو جہالت میں عورتوں کے حقوق بالکل مائنس کر دیے گئے تھے. ان کو کئی سال تک ایسی بغیر طلاق کے رکھتے تھے تو وہ کہیں دوسری شادی نہیں کر سکتے تھے، بہت تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو اللہ نے ایک فیئر طریقے سے جیسے سورہ نساء میں نکاح میں جڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ آسان ہے، یہ مشکل بنایا اللہ نے کہ اس کا ایک خاص پروسیجر ہے، وہ پروسیس ہے. آگے اور مزید اس کی وضاحت آئے گی 229. یہاں تک کیا تک تھوڑا ٹکڑا تھا وہ ہم کر لیے. از دیر اینی کوشچن اور اینی تھنگ؟ یہ 2-3 مائک ایسے ساجدہ دانش کا ٹھیک ہے بند ہو گیا. ممتاز کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا ہے. اب راہیلہ آپ کا بھی مائک میوٹ کر لیجئے. ہاں کوئی اور سوال ہے اس میں؟ جی سر. جی سر آپ نے کہا رجعی جو طلاق ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ 3 دفعہ کہہ دی تو وہ 3 ہو جائے، وہ بائی جو بھی دوسری تھی بائی نہیں ہو گئی، یا وہ اسٹل لائک اس میں پھر ایک رجعی کہلائے گی؟ سر آپ میرا کوشچن سمجھے؟ بالکل، بہت اچھا سمجھ گئے. آپ کا سوال شاید دوسرے لوگ نہیں سمجھے ہوں گے لیکن میں تو سمجھ گیا، بلکہ میں مزید آپ کے کوشچن کی وضاحت کر رہا ہوں کہ وہ جو ایک وقت میں جو 3 وقت طلاق 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 یا 1000 بار 100 بار کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر ہم 229 میں بھی مزید بات کریں گے. اور وہ ایک اہم سوال ہے آپ کا. اس میں علماء میں بہت اختلافات ہیں. بعض کہتے ہیں کہ طلاق
مسلسل 3 بار کہنے سے واقع ہو گئی، لیکن ویسی طلاق دینے والا گناہ گار ہوا اور وہ اللہ کے پاس سزا کا مستحق ہے۔ اب بعض یہ کہتے ہیں کہ چاہے تسبیح لے کے وظیفہ پڑھتا بیٹھے 100 بار کہہ لے تو بھی وہ ایک ہی طلاق ہوگی، اس لیے کہ وہ زیادہ صحیح قول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ایک پروسیس رکھا ہے، ایک دوسرے کی غلط فہمیاں اگر ہیں تو اس کو دور کرنے کا، کہ ایک کے بعد 3 طہر تک اس کا انتظار کریں، ممکن ہے غلط فہمیاں دور ہو جائیں، پھر دوسری ہو، دوسرے کے بعد بھی 3 طہر تک پاکیزگی تک اس کا انتظار کریں، اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا ہے، 2 کے بعد وہ عدت بھی گزر جاتی ہے تو وہ رجعی ہے جس میں واپس ہو سکتے ہیں، لیکن 3 ہو جائیں تو پھر وہ اس کے بعد کی آیت میں آ رہا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہوتی اور بعض علماء کہتے ہیں ہو جاتی ہے، لیکن اس میں وہ اس قسم سے طلاق دینے والا بہت اور اس کے بعد ایک ایسی بات آنے والی آیت میں آ رہی ہے جس کا ذکر ہم اور تفصیل سے پڑھیں گے کہ ہر انسان کو کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ابھی 229 کے بعد آپ کے سوال کا اور مزید جواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے شازیہ؟ جی سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی پوری۔ چلیے ابھی اور سمجھ آئے گی 229۔ So shall I move to 229? چلیے، is there anyone who wants to volunteer this ayat? Sir, can I do this? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Very good. Come on. Come on. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratani fa-imsakum bima'rufin aw tasrihum bi-ihsan fala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataytumuhunna shay'an إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Very good. Well, what are the parts of this ayah؟ اس میں کئی احکام ہیں، اس کے طریقے ہیں، بڑی دلچسپ آیت ہے، اور تھوڑی توجہ دیں گے تو بہت مزہ آئے گا اس آیت میں آپ کو، کس شان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ترتیب دی ہے احکام کی۔ چلیے پہلا سلاش کرنے لگے گا۔ میرا خیال ہے الطلاق و مرتان پہ بھی ہم ایک لگا سکتے ہیں، بھی نہیں، یہیں پر لگے گا، ڈیفینیٹلی یہیں پر لگے گا۔ دوسرا جی سر، پھر بھی احسان تک، بے احسان تک لگے گا، اس کے بعد دَیْتُمُوهُنَّ شَیْئًا تک سر۔ گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ، سیئن تک ایک لگے گا۔ سر اس کے بعد نیکسٹ لگائیں گے الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ تک۔ ویری گڈ، چلیے اس کے بعد سر میرا خیال ہے اس کے بعد پھر بہی تک لگے گا، اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہما فی ما افتدت بہ۔ گڈ، اس کے بعد سر اس کے بعد ہم لگائیں گے تعتدوہا تک۔ ویری گڈ، حدود اللہ، سر باقی پورا آ جائے گا مجھے لگتا ہے، یہ اللہ ہی پہ لگا لیں گے۔ یا حدود اللہ، اوکے ہاں، جی سر، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ٹھیک ہے، جی سر، چلیے۔ جی سر۔ So there are how many parts؟ 1
2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. We have divided this into 8 parts. अब इसको हमको समझना है। लिए इसके बाद बिल्कुल पहला टुकड़ा, ये इससे पहले 3 आयतें हैं या 4 आयतें, 26, 27, 28 हो गई थी 3 आयतें। अब उसके बाद उसमें देयर इज ए प्रोग्रेस। वो 2 तलाक तक, 2 इद्दतों तक का जिक्र था, जिसको तलाक रजई कहते हैं, है ना। और फिर उसी से मुताल्लिक मजीद वजाहत आ रही है कि तलाक जो है वो कितनी बार होती है। व्हाट इज दिस पार्ट, क्या क्या है इसमें? जी सर, अत्तलाकु मर्रतान, सर के तलाक जो है वो 2 मर्तबा है। सो व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस पार्ट? अत्तलाकु सर देखा जाए तो ये बनता है मुब्तदा, बिल्कुल अत्तलाकु के बनता हिसाब है से। मुब्तदा, 100% है ना, ये जी मुब्तदा है। और उसका और ये मर्रतानी क्या है? सर अत्तलाकु ये तो नंबर है, तो ये खबर बन सकती है बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकती है, 2 ही जी मर्तबा, 2 टाइम्स। जी अब ये देखिए, जी इसका मेन जो सेंटेंस है वो ये है ना, थीसिस स्टेटमेंट। ये जितने भी अब तक अहकाम आए हैं वो ये 2 तलाक, जैसे अभी वो शाजिया ने भी सवाल किया था कि वो 3 एक साथ दे दिया तो देने वाला बाज़ उलमा के नज़दीक हो जाता है तलाक, और फिर वो गुनाहगार होता है, उसकी सज़ा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है, और उस अल्लाह ने जो तरीक़ा बताया वो नहीं अपनाया, तो ये एक तलाक उसकी मुद्दत भी हो गई, दूसरा हो गया, उसकी इद्दत भी हो गई। उसके बाद भी अगर वो चाहे तो उसमें तजदीद देने का होता है। बहरहाल वो ये सिर्फ 2 तलाक़ों की हद तक है, और ये 2 तलाक़ों के बाद क्या होगा वो यहाँ पर, और दिस इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस आया, दिस वन। ये देखिए, अब उसके बाद ये 2 तलाक़ों के बाद क्लियर अहकाम आ रहे हैं। चलिए, क्या है क्लियर अहकाम, क्या है? जी सर, फाइमसाकुन, सर फा जो है ये उसको कनेक्ट कर रहा है कि 2 मर्तबा ही है, फिर उसके बाद ये होगा, यानी उसको कंटिन्यू कर रहा है। फिर इमसाकुन, तुम रोक लो, बिमारूफिन, अच्छाई अच्छे तरीके से या भलाई से, औ या तसरीहुन, तुम छोड़ दो, यानी देखिए, मतलब अब जाने यहाँ दो। पर हम जो चीज़ थोड़ा सा स्ट्रेस से इस मर्तबा कर रहे हैं, ये जितने भी ये इमसाकुन, ये उसका मस्दर है, इसका रूट जी वर्ड सर। क्या है? सर अमसक, नहीं नहीं, मसाका, मसाका। मसाका। मसाका जी सर। माने ही रिटेन, वो रोक लिया। कहीं भी आ सकता है कोई भी चीज़, अगर हम रोक के रखें, अपने पास रखें, तो मसाका उसके माने ही रिटेन्ड, वो रोके रखा। अब उसके बाद देखिए, इसमें एक अलिफ का इजाफा हो रहा है। ये अलिफ, ये इमसाक जो है, ये इमसाक भी मस्दर है। ये अलिफ मुजारे तो नहीं है, तो फिर ये इमसाक मस्दर आने से क्या हुआ? सर ये ये मजीद फीही में जाएगा, वेरी इजाफत गुड। है ये। अब देखिए, ये इम सा, यहाँ अलिफ हो गया मसका से, और फिर उसके बाद इंसाक, साकुन। इमसाक, इमसका, इमसका। अब ये इमसाकुन मस्दर है, उससे इमसका। अब ये इसमें चूंकि ये क्या हो गया, ये सलासी मुजर्रद मजीद। इज एवरीवन फॉलोइंग? यहाँ 2-3 अल्फाज हैं, वर्ड्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। मसका क्या है? सलासी मुजर्रद फीही, मुजर्रद, ओ सॉरी, सलासी मुजर्रद सही है, ठीक है, सही। जी सर। सलासी मुजर्रद सही है। और इमसाक, इमसका क्या है?
سر یہ مزید فی ہی مجرد ہے. ہاں سلاس مجرد نہیں بیٹا، مجرد کے معنی پھر وہ تینوں الگ الگ ہو جائیں گے. اب سلاسی تو ہے، سلاسی بولے تو 3 حروف ہیں، اس میں یہ ایک الف یا ہیں، ایک الف یا ہیں، مسکا سے امسکا ہو گیا وہ. تو پھر ایسی صورت میں سلاسی کیا بولیں گے اس کو ہم؟ سلاسی. مزید یہ یاد مزید رکھیے، مزید فی، مجرد نہیں بولیں گے. مجرد صحیح. بولے تو پھر وہ 3 ہی رہیں گے، مزید اضافہ نہیں ہوگا. مزید جی فی ہی. ابھی میں اس کے نام وغیرہ نہیں دے رہا ہوں، صرف جو ہے یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ حروف کے اضافے سے معنی بدل جاتے ہیں اور ایک نیا ورڈ جو ہے نکلتا ہے. مسکا کے پہلے 4-5 گردان 6 گردان آپ کر سکتے ہیں. مسکا، مسکا، مسکو، مسکت، مسکتا، مسکنا. یہ بالکل اسی. اب اسی طرح سے امساک کی بھی گردان ہوگی. امسکا، امسکا، امساکا، امساکو. امساکو، ام جی سر. ہم، امسکت، ہاں، امسکت، تا، امسکنا. امسک، امسکتا، امسکنا. اس کے بھی مزید فی کی پوری گردان ہوگی. اب میننگ میں کیا ڈفرنس ہے؟ ہی ریٹینڈ ہو گیا اور پھر اس کے بعد امساک آ جانے سے کیا ہو جائے گا؟ اس کے معنوں میں فرق کیا ہو رہا ہے امساک سے؟ سر کچھ روک لینا ہے. نہیں، یہی معنی روکنا تو جو ہے وہ روکے رکھا مسکا ہوگا، بلکہ جی سر. ٹو ٹیک بیک، واپس لینا. ہی ٹک بیک، کسی کو کوئی چیز دے دیے اور اس کو واپس لینے کو بولیں گے امساک. ٹو ٹیک بیک، یہ میننگ کا فرق ہو جاتا ہے. واپس لینا، ٹو ٹیک بیک، یہ جی میننگ کا فرق ہے. دیکھیے ایک مسکا، امسکا. از ایوری ون فالوئنگ؟ مزید فی ہی الفاظ سے پھر یہ پورا فعل بنتا ہے، اس کی پوری گردان ہو سکتی ہے. جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں ایسے جتنے ورب مزید فی ہی کے آ رہے ہیں، پلیز نوٹ اٹ ڈاؤن اینڈ ٹرائی ٹو ریپیٹ اٹس گردان بوتھ ان ماضی اینڈ مضارع. ہے نا؟ مسکا، امسکا. ایک اور بہت اہم ورڈ آ رہا ہے وہ ہم. اب اس کے بعد یہ کیا ہے؟ تصریحن. تصریحن، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سر آئی گیس سراہا ہوگا. Very- سین را. سراہا ہوگا. یہ ثلاثی مجرد ہے یا مزید فی ہے؟ سر یہ بھی سراہا سر یہ مزید فی ہی ہوگا، یا کی اس میں آ رہی ہے نہیں، یہ تو اضافت. پہلے تو یہ مصدر ہے، اس میں تنوین ہے. تصریحن جو ہے وہ جو ہے چھوڑ دینا. تو اب یہ تصریحن مزید فی نہیں ہے بلکہ اس کو چھوڑ دینا، ٹو لیو اٹ، ہے نا؟ وہ سراہا ہے، دیٹ از ٹو لیو. اب یہ شرط یہاں پر آ گئی، یا یہ اللہ کا قانون آ گیا کہ 2 طلاق کے بعد دیر از اے چوائس. ایک تو یہ کہ واپس لینا معنی نکل رہے ہیں امساک کی وجہ سے، ہے نا؟ اس کو روک لینے کے معنی نہیں ہے بلکہ واپس لینا. 2 طلاق تو ہو گئے تھے. کلیئر احکام ہے کہ اگر 2 ہی طلاق کی حد تک طلاق ہے اور وہ ایسی ہے کہ اس میں امساک بھی ہو سکتا ہے اور تصریح بھی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں کے لیے 2 صفتیں آئی ہیں. ایک معروف طریقے سے واپس لینا. یہ معروف طریقہ پھر یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اس میں تجدید نکاح ضروری ہے، دوبارہ نکاح ہوتا ہے، اور پھر وہ حلالہ وغیرہ کی کوئی شرط نہیں ہے، پھر اس کو بڑے معروف طریقے سے لے سکتی ہے. اور پھر دوسری صفت آ رہی ہے اگر چھوڑنا ہے تو احسان اور بھلائی کے طریقے سے چھوڑنا ہے. یہ دونوں میں سے کوئی بھی چوائس ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے نا؟ دس از اونلی فار دا مین. آگے عورتوں کی بات آ رہی ہے، لیکن یہاں پر سب سے پہلی بات تو ایک جملہ ہے جو مین سینٹنس ہے، طلاق 2 ہی ہیں.
That is only 2 times. अगरचे कि उनकी इद्दत भी 3 महीने हो जाती है, उसके बावजूद भी अल्लाह का क्लियर कानून है कि इमसाकुन बिल मारूफ, ही कैन टेक बैक हिज वाइफ इन ए मारूफ। अब ये मारूफ की तारीफ फ़िक़्ह में बताएंगे कि वो फिर री निकाह या री मैरिज होगी और वो उसको वापस ले सकता है। तो दिस इज़ वन चॉइस कि उसको वापस ले सकता है, इमसाक के माने हो गए, या फिर उसको छोड़ सकता है, तो वो भी बहुत ही अहसन तरीके से, बेहतरीन तरीके से, है ना। अब इसको मैं एक बॉक्स में रखा, उसकी एक ख़ास वजह है। उससे पहले हम जो है ये एक आयत को चाहे तो भी हम कर सकते हैं, या इसको हम उठा के रख सकते हैं। इसको हम बाद में करेंगे। वला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैय्यन। जी सर। सर एक क्वेश्चन था यहाँ। हाँ बोलिए। सर ये इसमें फिर जो काफ है, जो फाइम साका में जो काफ है, तो क्या ये वो प्रोनाउन नहीं है, फिर जमीर में से नहीं है? नहीं, कैसा है कि मसा का रूट वर्ड है ना, काफ तो रूट में है, वो जमीर वाला नहीं है। सही। और सर जो ता है वो भी जो है वो मजारे की अलामत में से तसरीह नहीं है? छोड़ देना है, मुजारे नहीं है। ये फिर क्या है, ये मस्दर है ना। इसमें तनवीन होने से ये सरीहुन से तसरीहुन उसका मस्दर बना, छोड़ना, या तो वापस लेना या छोड़ना आसान तरीके से। अब उसके मैं देखिए इतना टुकड़ा भी 1 सेकंड के बाद करूंगा, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें एक ज़िमनी कानून हो गया, और इसका तर्जुमा हम कर लेते हैं। ला यहिल्लु लकुम अन ताखुज़ू मिम्मा आतैतुमुहुन्ना शैय्यन, के उनको जो चीज़ दी गई, उनका महर ड्यू है, या जो भी गिफ्ट दिए गए, उनमें से कोई भी चीज़ वापस नहीं ली जा सकती। जो दे दिया वो दे दिया, वो हबा का उसूल है। ये एक बिल्कुल एक उसूल वो यहाँ पर बयान किया गया। अब इसमें देखिए, ये एक जुमला है, उसके बाद का एक टुकड़ा है अल्लाह अन यकाफ अल्लाह युकीमा हुदूदुल्लाही, ये एक टुकड़ा है। फ़इन खिफ्तुम अल्लाह युकीमा हुदूदुल्लाही फला जुनाह अलैहिमा फी मफ्तदत बिही, ये एक टुकड़ा है। ये सारों को समझने के लिए इसमें मेन सेंटेंस को एक मैं बॉक्स में रखा था। अब ये इमसाक और तसरी, इमसाक मारूफ तरीके से, तसरी अहसन तरीके से, ठीक है। अब ये इमसाक मारूफ तरीके से और तसरी मारूफ तरीके से, अब ये दोनों के ऊपर ये सारी चीज़ें अत्फ आएंगी, मातूफ होंगी। अगर इमसाक हो रहा है तो वो किस तरह से हो, उसके हुक्म है। अगर तसरी हो रही है तो वो किस तरह से हो, ये सबसे अहम चीज़ समझने की है। अब तसरी अगर हो रही है तो उसके लिए नंबर 1 कंडीशन, ये इसका मातूफ हो गया, है ना। और उसके बाद ये अगर हो रहा है, ये भी तसरी के लिए है, ये भी, ये अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है या मुश्किल है, मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो। लेकिन ये देखिए, एक इमसाक एक खबर है, दोनों चॉइस हैं। 2 तलाक के बाद या तो वापस ले सकता है अपनी ज़ौजा को, या फिर एहसन तरीके से छोड़ सकता है। अब ये एहसन तरीके से छोड़ने में पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है सर? वला यहिल्लु, और नहीं यहिल्लु, ये वो हलाल लकुम, तुम्हारे लिए। ये डायरेक्ट खिताब है, तुम्हारे लिए, यानी कोई भी, उसके लिए अल्लाह का डायरेक्ट खिताब है। तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है, है ना। ये हिल्लू ये फेल है, ये मुताल्लिक है लकुम
تمہارے لیے. ان جو ہے پھر یہ مصدریہ ہو گیا. انتا خزو اقضا ہے جی سر. تاخذو تم لو مم جو کچھ من ما من اور ما کا کنٹریکشن ہے اس میں سے جو جو کچھ. کچھ آتیتموہن کیا کیا ہے اس میں؟ سر یہ فعل فاعل مفعول تینوں سب چیزیں چیزیں ہیں. اس میں ہے نا. اس میں واو الف ہے، یہ جو فاعل ہے آتیتمو جو تم نے دے چکا ہے، ہننا کس کو؟ ان خواتین ان کو. خواتین کو. تو یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے تمہارے لیے، یہ چیز مناسب نہیں ہے تمہارے لیے کہ واپس لو یا حاصل کرو اس میں سے جو تم نے ان کو دے دیا. یہ گفٹ ہیں یا جو بھی چیزیں جتنے دن ساتھ رہے جو بھی دیا اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے. اب میں اس کو معطوف کہا تھا تو یہ کس پہ معطوف ہے؟ یہ امساک کس سے معطوف ہوگا یا تصریح سے؟ سر تصریح سے. بالکل ہر ایک کی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ کتنا یہ ایک آیت کا ٹکڑا بڑا اہم ہے. اس میں 2 چوائس دیے گئے مرتان کے بعد، 2 ٹائمز کے بعد. امساک بھی ہو سکتا ہے، تصریح بھی ہو سکتی ہے. اب اگر تصریح ہو رہی ہے تو احسن طریقے میں پہلی کنڈیشن یہ ہے اٹ از ناٹ ریزنیبل فار یو اور اٹس ناٹ حلال فار یو ٹو ٹیک بیک واٹ ایور یو ہیو گیون دیم اینی تھنگ. کوئی چیز بھی جو تحفے کے طور پہ یا مہر کے طور پہ یا گفٹ کے طور پہ دی گئی ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی. دیٹ از دا آرڈر آف اللہ سبحانہ و تعالی. زیور ہے، کوئی چیز بھی ہے. سر اس میں شیئن کا ہم کیا مقام دیں گے اس کو؟ ہاں کیا ہے آپ ہی بتائیے جلدی. آتیتموہن شیئن میں کیا مقام ہے؟ آتیتموہن کیا ہے؟ سر یہ فعل فاعل اور مفعول ہے. مفعول مفعول اول نمبر اور 1، مفعول مفعول بھی نمبر 1، شیئن اور مفعول بہی نمبر 2 ہو گیا. ان کو دینا شیئن ہے نا. آئی گیو ہم اے بک. ہم ایک جی مفعول ہوا، اے بک ایک مفعول ہوا، 2 مفعول آ سکتے ہیں. تو کوئی بھی چیز جو دی گئی نہیں. اس کے بعد پھر ایک ٹکڑا ہے یہ بھی کسی پہ معطوف ہوگا. اب کوئی اور اگر آپ کو بجائے کنٹینیو کرتا ہے تو اٹس بیٹر. آیت بڑی ہے آپ ہی لینے کے بجائے. از دیر اینی ون؟ صدف حسین آر یو ریڈی؟ میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں حتی الامکان، لیکن والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. ڈو یو وانٹ؟ جی السلام علیکم سر. جی یہ ٹکڑا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ معطوف ہے تو اس کا معطوف الیہ کیا ہوگا؟ کس سے ہوگا؟ سر پہلے اس کو ترجمہ کر لیجئے. جی اللہ کا جو ہے سر کہ سوائے ان دونوں کے، ان دونوں کا اندیشہ کریں یہاں سے. چلیے جلدی. اللہ سر یہاں سے ہی ہوگا میرا خیال، لا یحلو سے. نہیں، یہ ختم ہو گئی ہے. ایک کنڈیشن یہاں پر ختم ہو گئی. اب اس کو کسی اور سے نہیں ملائیں گے. ایک ٹکڑا یا تو امساک سے معطوف ہوگا یا تصریح سے. 2 چوائس اللہ نے دیے مرتان کے بعد. یا تو واپس لے سکتے ہیں یا پھر جدائی ہو سکتی ہے احسن طریقے سے. اب یہ جدائی احسن طریقے سے ہو رہی ہے تو پہلی کنڈیشن ہو گئی، یہ بات ختم ہو گئی کہ جو کچھ بھی دیا ہے اس سے کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی. اللہ ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ. سے نہ قائم رکھیں. یخافہ کیا ہے؟ یہ یہ دون
یخافا میں سر یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اور اس کے اندر فعل اور فاعل ہے، فا کے ساتھ الف جو ہے تو اس یہ میں ایک کے لیے ہے، دو کے لیے جمع ہے، کیا دونوں ہے؟ الف ہے تو دونوں کے لیے آئے گا. وہ ماضی میں ہوتا الف، لیکن اس میں سے کوئی چیز ڈراپ ہو گئی. یقافانی تھا، یقافانی مضارع ہوتا ہے، لیکن وہ نون بہت جگہ ڈراپ ہوتا ہے ریگولر یوز میں. اگر وہ دونوں خوف کھاتے ہیں اللہ یقیمہ، کہ وہ یقیمہ وہ دونوں کہ وہ دونوں قائم نہیں یقیم و قائم رکھ سکیں گے، لا یقیمہ نہیں قائم سوری قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں نہیں کس چیز کو؟ حدود اللہ، اللہ کی حدود، یعنی کہ اللہ اب یہ تعالیٰ اب نے. آپ بتا سکتے ہیں یہ امساک کے بارے میں ہے یا تصریح کے بارے میں؟ سر یہ تصریح کے بارے میں. بالکل کلیئر ہو رہا ہے. دیکھیے تصریح کا جو ہے معطوف یہ ہے کہ اگر تصریح ہو رہی ہے تو دی ہوئی چیز میں سے کوئی چیز نہیں لی جا سکتی، اور تصریح کی صورت میں این یقاف دونوں کو خوف ہے کہ لا یقیمہ کہ وہ دونوں قائم نہیں رہ سکیں گے یا اس پہ جمے ہوئے نہیں رہ سکیں گے جو اللہ نے حدیں مقرر کی ہیں. یقاف اللہ یقیمہ حدود اللہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے اللہ کی مقرر کی ہوئی جو حدیں ہیں، مل جل کے زندگی گزارنا یا پھر وہ فیملی کو مضبوط بنانا، اللہ کی حدوں پہ قائم نہیں رہ سکتے ہیں. تو ان دیٹ کیس فائن خفتم، پھر اگر نہیں ان دیٹ کیس یہاں پر ہے کیا کرنا ہے، یہ دو میں سے کوئی ایک. تصریح علیحدہ ہو جائے. اب آپ میں جو چیز سمجھا رہا ہوں از ایوری ون فالوئنگ می. ایک چیز تو پہلے مبتدا خبر سے ایک مکمل جملہ ہو گیا کہ طلاق تو دو ہی مرتبہ ہوتی ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک چوائس دیا امساک کا یا تصریح کا. اب تصریح سے جو چیز معطوف ہوگی، اگر تصریح ہو رہی ہے تو ایک قانون اللہ نے یہ بتا دیا، مہر ہو، زیور ہو، سونا ہو، گفٹ ہو، وہ جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے جو کچھ اور ان کو دیا ہے اس میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکا. اب امساک کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہی تصریح کی بات ہو رہی ہے کہ تصریح اس صورت میں کہ این یخاف اللہ یقیم حدود اللہ ہی، کہ اگر وہ دونوں ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو امساک نہیں ہونا بہتر ہے، تصریح ہی بہتر ہے. ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاؤ مینی آف یو آر فالوئنگ؟ صدف تمہارے سمجھ میں آیا ہے یہ؟ جی سر، یہاں پہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ اگر وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اگر تو پہلے مطلب کیا کہتے ہیں باقی ہے کہ فیصلہ باقی ہے، تو پھر وہ دستور کے مطابق اس پہ عمل کریں، اور اگر رخصت ہونا شرط ہے تو پھر وہ شرط نہیں ہے. اگر رخصت ہونا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے این یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، کہ وہ تو پھر ڈرتے ہیں کہ اللہ کے حدود کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے. سو دین تصریح از پریفرڈ. تو اس کو علیحدہ وہ رخصت ہونا بہتر. چلیے اب اس کے بعد کا ایک ٹکڑا اور کر سکتے ہیں آپ. جی سر میں پڑھ رہی ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یقیما حدود اللہ. سر یہاں تک نہیں پورا اب یہ فلا فلا جناح علیہا فیما علیہما فیما افتدت بھی. تھوڑی سی مشکل ہے لیکن کوئی اس میں زیادہ. اب اس میں ایک لفظ ہم کو سمجھنا ہے، ایک لفظ ہم کو اگر سمجھ میں آ گیا تو پوری آیت سمجھ میں آ جائے گی، اور وہ لفظ یہ ہے جس کو میں انڈر لائن کیا،
Aftadat. Aftadat. What is this word? Where has it come from? Aftadat. फा इसका होगा तो फिदिया, तो इसमें आ रहा है कि औरत बदला लेना हो गया, तो इसका मतलब है उसकी जगह, यानी कि जैसे क्या कहा जाता है, औरत अगर अलहदा होना चाहती है तो फिदिया नहीं, फिदिया आपसे सिर्फ आपको ये बोलना है कि ये वर्ड क्या है, आफ्तादत वाला वर्ड, और ये कैसे बना? कोई मुझे बता सकता आफ्तादत? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अब तक जितने हम ग्रामर करें उसके लिहाज से. हुमायरा, कैन यू गिव मी द डिटेल हाउ इट हैज बिकम आफ्तादत? जी सर, इसमें अलिफ जो है वो मजीद फी ही है, और जो इसमें आखिर में जो ते बड़ा वाला आ रहा है वो फेमिनाइन जेंडर के लिए आ रहा है कि वो तो फिर औरत. इसका सलासी मुजर्रद क्या है? सलासी मुजर्रद नहीं है, सलासी मजीद फी ही. सलासी पहला इसमें से सलासी मुजर्रद निकलेगा, उसमें अगर हम इजाफा करेंगे तो मजीद फी ही होगा. सलासी मुजर्रद इसका बनेगा. फदाया. फादा यही होगा. वेरी गुड. या फिदिया जिसे हम कहते हैं, फदाया, वो फिदिया दिया. एक ये फदाया इसका रूट वर्ड है, ये सलासी मुजर्रद सही नहीं है, बल्कि नाक़िस है, आखिर में या है ना, ये फदाया इसका है, वो फिदिया दिया. अब ये जो चीज़, इसको ये रूट वर्ड है, और जो चीज़ फिदिया किसे कहते हैं? किसी चीज का सर बदला, किसी चीज के बदले में. यस, ही रैंसम. और जो चीज़ फिदिये में दी जाती है उसको ये मस्दर है फिदियतुन, माने रैंसम. अब ये पूरी कुरान में आपको मिलेंगे कि हर चीज़ का फिदिया है. कोई कसूर हो जाए, कोई गुनाह हो जाए, कोई झूठ कसम खा लिया, उसको तोड़ दिया, रमज़ान के रोज़े रहने की ताकत नहीं है तो फिदिया देना है, और कसम तोड़ना है तो फिदिया देना है, और ईला में फिदिया देना है, ज़ार में फिदिया देना है. तो ये सारे क्या है कि रैंसम है, अपने गुनाहों को माफ़ कराने का एक तरीक़ा है. क़वानीन दो तरीक़े के हैं, एक तौबा से गुनाह दूर हो जाते हैं, और दूसरे जो है फिदिया देना लाजमी है. उसके ऊपर सज़ा ये गरीब को खाना खिलाना, कपड़ा पहनाना, रोज़े रखना, ये सब फिदिये में आते हैं. तो फिदिया इसका क्या है हुमैरा? सलासी मुजर्रद सही. नहीं, सही नहीं है. सही नहीं वो होगा. सही नहीं है. वेरी गुड. सलासी मुजर्रद है, और तो इल्लत आ रहा है, तो ये इसमें ये हो गया मौतल नाकिस. वो पूरे एक बार देख लीजिए. मैं सब नहीं कराते बैठता, लेकिन ये क्या हो जाता है, मखरून या नहीं, दो सलासी वो नहीं है उसमें, एक ही है नाकिस याई, नाकिस है याई. चलिए, फदाया फिदिया हो गया. अब उसमें इजाफा हुआ आफ्तादत. अब जो नेक्स्ट सलासी मजीद फी ही बना, वो वर्ड हुआ अफ्तदा माने he gave the ransom. He gave. अब ये रूट वर्ड सलासी मजीद फी हुई हो गया अफ्तदा. he gave the ransom. इसकी पूरी गर्दन होगी अफ्तदा, अफ्तदू. अब उसके बाद मुअन्नस में क्या होगा? अफ्तदत. ये है ये लफ्ज. वो औरत फिदिया दे, या फिदिया दे यानी माफ कर दे, कुछ अपनी तरफ से दे. अब ये बिल्कुल एक उसमें इजाफत हो रही है
تصریح کی صورت میں اگر شوہر واپس لینا چاہتا ہے لیکن عورت واپس جانا نہیں چاہتی تو اس میں مزید احکام میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر تم ڈرتے ہو اللہ یقیم حدود اللہ کہ تم اللہ کے حدود پہ قائم نہیں رہ سکیں گے، فلا جناح علیہما ان دونوں میں کوئی گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بھی اگر یہ مفتدت جو ہے یہ مطلقہ کے لیے ہے، وہ 2 طلاق کے بعد شوہر چاہتا ہے واپس لے تو عورت اپنی طرف سے کوئی قربانی، کوئی فدیہ، اپنا مہر کا کچھ حصہ یا پورا مہر وہ فدیے میں دے کے جان چھڑا سکتی ہے۔ یہ پورا کس کے اوپر عطف ہے؟ سر اور تصریح اس کے پہلے تصریح ہن پہ ہے، بالکل ہے نا۔ ابھی کون یہ حسین امساک پہ ہے سر، امساک امساک پہ نہیں ہو رہا۔ امساک کیسا ہوگا؟ اگر شوہر چاہتا ہے واپس لینا چاہے، عورت نہیں چاہتی ہے تو کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ نے ایک قانون بتا دیا کہ اگر تصریح مرد نہیں چاہتا ہے لیکن عورت چاہتی ہے، دونوں میں سے یقیم حدود اللہ یہ 2 کا ذکر ہے کہ اگر عورت یہ سمجھے کہ اب وہ اللہ کے حدود پہ قائم نہیں رہ سکتے تو ان دونوں کے لیے کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت کوئی فدیہ دے کے جان چھڑا لے۔ وہ حق اللہ نے خواتین کو بھی دیا ہے کہ یا تو اپنے مہر کا کچھ حصہ یا پورا حصہ یا کچھ دے دلا کے وہ امساک کی بجائے تصریح کو قبول کرے گی۔ اب اسی کو خلا کہتے ہیں۔ ہاں، یہ خلا کا قانون ہے، یہ خلا کا قانون ہے۔ وہ اگر طلاق نہیں بھی ہوئی تو ایسی صورت میں خلا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ عورت کی طرف سے جدائی کی مانگ ہو سکتی ہے اور اس کے ریزنیبل ڈیمانڈس ہوں گے، شوہر نہیں بھی چاہتا ہے تو قاضی ان کے بیچ میں طلاق کرا دے گا۔ لیکن خلا کی صورت میں اس کو کچھ نہ کچھ واپس دینا پڑے گا۔ تصریح کی صورت میں کوئی چیز واپس نہیں لے سکتے، لیکن خلا کی صورت میں یا جو افتدت کا لفظ آیا ہے یہ بہت اہم ہے کہ عورتیں کچھ حصہ دے کے، مہر کا کچھ حصہ ہو یا کچھ ان کا دیا ہوا تحفہ ہو، یہ سب واپس لے جاؤ اور جان چھوڑو، تو یہ کام عورتوں بھی کر سکتی۔ How far is it easy to understand؟ جیسے ایک ٹکڑا ہوتا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے، اس کے بعد معروف سے کچھ چیزیں معطوف ہوتی ہیں، کچھ امساک سے یہ امساک سے معطوف ہوتی ہیں، کچھ تصریح سے معطوف ہوتی ہیں۔ تصریح اور پہلے تو یہ چوائس دیا اللہ نے، پھر یہ سارے کنڈیشنز رکھ دیے کہ اگر مرد کی طرف سے وہ تصریح ہو رہی ہے تو کوئی چیز لے نہیں سکتا، اور امساک و تصریح بھی کس صورت میں؟ اگر وہ دونوں چاہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ کے حدود پہ قائم نہیں رہ سکیں گے۔ اب پھر وہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کے حکم پہ یا حدود میں قائم نہیں رہ سکتے تو افتدت بھی، یہاں پر افتدت مؤنث آ جانے سے عورت کو بھی پورا حق ہے۔ ایسی صورت میں اس کا نگیشن ہوا کہ اور مرد کچھ نہیں لے سکتا اگر وہ کوئی چیز معاف کر دیتی ہے، مہر معاف کر دیتی ہے، کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے، اس کے دیے ہوئے زیورات واپس دے دیتی ہے، گفٹ واپس دے دیتی ہے، تو وہ فدیت افتدت ہے، وہ واپس کر کے جان چھڑا سکتی ہے۔ یہ تصریح کا ایک نئی بات کہ یہ عورتوں کو بھی حق ہے، ایسا نہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے بعد کے جو 2 ٹکڑے ہیں یہ اس میں وہ سارے شازیہ کے سوال اور دوسروں کے سوال سبھی آ جائیں گے کہ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها is very very important part of all these 12 آیات۔ اور جہاں پر بھی آپ سورہ طلاق میں دیکھیے، سورہ نساء میں دیکھیے، یا اور کوئی جگہ جو بہت ہی اہم جب کوئی آرڈر یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو وہاں پر رمضان میں کیا آیتوں میں بھی آیا ہے کہ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں،
فلا تعتدوها، یہ کس سے نکلا ہے، یہ سب ہم بات کریں گے، 3 منٹ ہے ہمارے پاس، اس لیے اس کو میں کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ قریب بھی نہیں جانا۔ اب یہ علماء کا یہ خیال ہے کہ ایسے الفاظ ہی استعمال نہیں کرنا حتی الامکان، یہ جو ظہار ہے، ایلا ہے، طلاق کا لفظ ہے، اس میں بولنے میں اس کے جلدی کرنا نہیں ہے، 1000 بار سوچ کے ایک بار بولنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے جب بھی جہاں بھی کوئی اہم ترین قانون ہوتا ہے تو اس کو اللہ کے جو حکم ہے کہ ان کے قریب بھی مت جاؤ، مذاق میں بھی، غصے میں بھی ایسے الفاظ کا استعمال مت کرو، اس کو سوچو، سوچ سمجھ کے پورے یقین کے بعد ہی اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے۔ This is very important and it applies to all the important divine laws. یہ اللہ کے حدود میں سے ایک حد ہے امساک یا تصریح، اور یہ اللہ کا فرماتا ہے کہ فلا تعتدوها، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ یہ حد جو ہوتی ہے جیسے باڑ ہوتی ہے یا کسی لمٹ ہوتی ہے کھیت کی، یا وہ اس میں اس کو کراس کر لینا، وہ دوسروں کے اللہ کے حدود کو پار کرنا ہے، تو اللہ نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں اس کے قریب بھی جائیں گے تو یہ سارے مسائل پیدا ہوں گے۔ سو ایسی چیزوں سے اس میں مذاق بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی نافذ ہو جاتی ہیں، ان میں سے ایک طلاق ہے۔ تو یہ دس از ویری امپورٹنٹ پارٹ، پورے جو آیتیں آگے بھی جو آ رہی ہیں یہ بھی جو ہے اس کے اوپر ہے کہ اس میں مذاق میں بھی ایسی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ہے، یا اس کے بارے میں زبان پہ نہیں لانا چاہیے۔ اس کے لیے وہ جو شازیہ کا بھی سوال تھا اس کے لیے وارننگ ہے کہ یہ طلاق، امساک اور تصریح ہے، طلاق 1 بار 2 بار 3 بار، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ غیر ضروری طور پہ مذاق میں یا اس کو زبان پہ نہیں لانا چاہیے، ایسی اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو بھی کراس کرے گا اللہ کے یہ جو احکام ہیں اس کے قریب بھی جائے گا یا ان کو کراس کر لے گا جب قریب جائیں گے۔ اور یہ زنا کی جو آیت ہے وہاں پر بھی آپ کو یہ ملے گا حدود اللہ فلا تعتدوها، کہ وہاں اس کے قریب بھی نہیں جانا، 2 نامحرم مرد اور عورت اکیلے میں نہیں ملنے کا جو حکم ہے وہ بھی حدوں میں آتا ہے کہ حد، اس حد میں داخل نہیں ہونا، اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور جو بھی حدوں کو کراس کرے گا فاولئک هم الظالمون۔ اب اس کے لیے پوری یہ سخت آیت آئی، اولئک یہ اس کا مبتدا ہے، هم الظالمون، وہی سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اب یہاں سے اتنا ٹکڑا یہ میں خالی سمجھا دیا ہوں، اس کی گرامر کو ریپیٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں 2:30 تک جائیں گے، ٹھیک ہے؟ وعلیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اس پہ کوئی سوال ہے تو اس کو اٹھا کے رکھو، ٹائم بھی ہو گیا، اور ہم وی ول ڈو اٹ ان دا نیکسٹ کلاس۔ آپ کے تمام سوالات میں سنوں گا اور اس کو جواب دوں گا، اوکے؟ پلیز ڈو اٹ، سیف اٹ وتھ یو اینڈ ڈو آسک می ان دا نیکسٹ کلاس۔ اس کو ایک بار ریوائز کرتے ہوئے یہ جو پارٹ ہے اس کی گرامر کریں گے، اور اس کے بعد جتنے سوالات ہیں آئی ول انٹرٹین دیم۔ اپ ٹو دس پوائنٹ از اٹ کلیئر؟ یہ جتنے بھی ہیں اس کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے، کیسے ایک چیز آگے ڈیولپ ہوتے جا رہی ہے، کیسے ایک حکم، اس کے بعد پھر 2 چوائس کے بعد تصریح کے لیے معطوف کیا کیا ہے، کنڈیشنز کیا کیا ہیں، عورتوں کو کیا موقع دیا گیا، اور اس کے بعد جو کنکلوژن ہے دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وعلی کتابک، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔